اور جب ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، اکابر اولیاء جن کے ذکر کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، بڑے بڑے درجے کے ولی جو ان کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے لیے باعث سعادت مندی سمجھتے ہیں، ایسے عظیم اولیاء اکرام میں سے تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر ایک عظیم واقعہ باسانید ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد بن سعید بن احمد بن سعید الزریع الزنجانی علیہ رحمت و رضوان نے ایک واقعہ حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بیان کا ذکر فرمایا ہے، جو آپ کی کتاب ہے روضۃ الناظر و نزہۃ الخواطر، فرمایا کہ آپ کی ایک کتاب ہے روضۃ الناظر و نزہۃ الخواطر، آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں اس واقعے کو آپ نے نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو جامع شریعت اور جامع طریقت بھی ہوتا ہے۔ جب شریعت کی مجلس میں وہ بیٹھتا ہے، یعنی علماء کو جب قال اللہ و قال رسول کے مرتبے کو سمجھانا ہوتا ہے اور حلال و حرام کے فرق کو سمجھانا ہوتا ہے، استنباط مسائل کے عظیم مجلس پر وہ درس دینے والا ہوتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے، عظیم مقام پر جب وہ فائز ہوتا ہے تو اس کا بیان اور اس کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ مگر جب وہی شخصیت جب اہل قلب سے تعلق رکھنے والے، اہل باطن سے تعلق رکھنے والے، جو اللہ کے ولیوں کا تربیت کرنے والا بنایا جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو عظمتیں سکھانے والا بنایا جاتا ہے، جب اس منصب پر وہ بندہ فائز ہوتا ہے، جب اس مجلس میں گفتگو ہوتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس کی گفتگو کا اندازہ اور اس مجلس کا ادراک ہر عام مجلس میں بیٹھنے والا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مجلسیں خواص کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور خواص جو اہل اللہ ہیں، اہل اللہ کی مجلسوں میں جب جو ذکر ہوتا ہے وہ اہل اللہ کی زبان سے جو اہل اللہ کے مجلسوں کے حال کو سنا گیا ہے، وہی اہل اللہ کے حال و احوال میں سے اور بشارتوں میں سے ایک بشارت حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے بشارتوں کو سنایا جانا ذکر کیا گیا ہے۔ امام زنجانی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، جس کو حضرت امام عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو معرب کتاب ہے، جس کی تعریب ہوئی ہے عربی میں، اس کتاب میں جو تفریح الخاطر کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اس کتاب میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی مجلس خاص میں تشریف فرما ہوتے، یعنی اہل اللہ کی تربیت کا جب مرتبہ ہوتا، جب انہیں راہ سلوک پر گامزن کیا جانا ہے، سلوک کی نزاکتیں جب انہیں سمجھانا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ حضرت حسن بصری ہیں کون؟ یہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مولا علی کے گود میں پلنے والے عظیم ہستی ہیں، مولا علی کی ذات سے براہ راست علم شریعت و طریقت حاصل کرنے والے ہیں، ظاہری و باطنی علوم سے اپنے سینے کو لبریز کرنے والے ہیں۔ جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی ماں نے ان کو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ جب ان کو بھیجا گیا تو ان کا نام جو حسن تجویز کیا گیا وہ حضرت بی بی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام چننے والی ہستی ام المومنین ہے، نام رکھنے والی ہستی ام المومنین ہے، زوجہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تربیت دینے والی ہستی مولا کائنات، مولا المسلمین والمسلمات، فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ظاہر و باطن کے علوم کے سر چشموں سے جن کے سینے کو مزین کر دیا گیا ہے، لبریز کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ یوں کہنا بجا نہ ہوگا کہ گویا کہ ان کے سینے کو سمندر معرفت و شریعت بنا دیا گیا ہے۔ وہ عظیم ہستی کی مجلسوں کا حال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی کسی مجلس میں ایسی کوئی مجلس نہیں گزری، ایسی کسی مجلس کا افتتاح نہیں ہوا کہ جس میں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر نہ کیا گیا ہو۔ یعنی یہ بشارتیں دی گئیں کہ آنے والے زمانے میں اے گروہ اولیاء سنو، آنے والے زمانے میں قرن خامس کے بعد ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے جس کا لقب محی الدین ہوگا، جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ حضرت رسول اللہ کے اہل بیت سے جس کا تعلق ہوگا، اور وہ مامور من اللہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اسے یہ اعلان کا مجدہ ملے گا، یہ اعلان فرمائے گا قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردنوں پر ہوگا۔ یہ وہ اعلان فرمائے گا، اس عظیم ہستی کی وجہ سے دین کو اللہ تبارک و تعالی ایک نئی جلا عطا فرمائے گا، ایک زندگی بخشے گا، عرب سے عجم تک کے، مشرق سے مغرب تک کے دین کو زندگی بخشنے والی اس زمانے میں وہ تنہا ذات ہوگی جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہاں تک کہ ان کا خطاب محی الدین آ جائے گا۔ جب یہ مجدہ سنایا جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے
کہ زمانہ تو یہ حضرت امام حسن بصری یہ تابعین میں سے ہے، تابعین میں سے بڑے درجے کے تابعی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے تربیت اور علم و اکتساب کرنے والے ہیں۔ جب ان کی مجلسوں میں، اہل اللہ کی مجلسوں میں یہ ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے کچھ ہستیوں کو پسند فرما لیتا ہے، انتخاب فرما لیتا ہے کہ کس سے کون سے زمانے میں کیا کام لیا جانا ہے، کس کو کس مقام کے لیے سرفرازی کے لائق بنایا جانا ہے۔ یعنی غوث اعظم کی ہستی ایسی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اولیاء آپ کی آمد کی بشارتیں سنایا کرتے تھے۔